اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اسلام سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے عہد نبوی کی چند خواتین کا ذکر خیر کیا، جس میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا، اور آپ کے بعد ایک مشہور صحابیہ حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اور اب ہم تابعین کے دور میں گزرنے والی ایسی خواتین کا ذکر خیر کر رہے ہیں جنہوں نے علمی میدان میں قدم رکھنے کے بعد ایک بے مثال شخصیت کا کردار ادا کیا۔ تو امہات المومنین کے قیادت میں چلنے والی علمی تحریک جب دور تابعین میں داخل ہوتی ہے تو کوئی ایک نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے آج اولاً جن ہستی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ ہیں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن مدینہ منورہ کی تابعیہ اور حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں اور آپ کے دادا سعد بن زرارہ ایک مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عمرہ کی پرورش اور تربیت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ سے علم حدیث اور علم فقہ کی تحصیل کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت سیدتنا عائشہ کے علاوہ حضرت بی بی ام سلمہ، حضرت حمنہ بنت جحش وغیرہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عمرہ سے روایت بیان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد گزری ہے، جس میں کئی ایک مشہور راوی گزرے، جس میں حضرت ابن شہاب زہری، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عمرہ کے علمی کمالات کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں امام ذہبی جیسے شخص ان کے بارے میں یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ عالمہ، فقیہہ، حجت اور کثیر العلم والی شخصیت تھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، ابن شہاب زہری کو کہتے ہیں کہ اے بچے، کیا تمہیں طلب علم کا شوق ہے؟ تو کیا میں تمہیں علم کی حافظہ کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ ابن شہاب زہری جیسے بڑے عظیم محدث جواب دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ تو حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ تم حضرت عمرہ کی صحبت اختیار کر لو، اس لیے کہ وہ حضرت عائشہ کی گود میں پروان چڑھی ہیں۔ تو ابن شہاب زہری عرض کرتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمرہ تو علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہیں، سبحان اللہ، گویا کہ حضرت ابن شہاب زہری جیسے عظیم محدث بھی آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی آپ کی علمی مہارت۔ آپ کی خانگی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ ایک بہترین بیوی اور ایک عظیم ماں کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ حضرت عمرہ کا نکاح عبد الرحمن بن عبداللہ بن حارثہ کے ساتھ ہوا۔ ان سے آپ کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جسے ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حدیث کے ایک ثقہ راوی گزرے۔ بالآخر حضرت عمرہ 77 سال کی عمر پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے قبر انور پر اپنی رحمت اور رضوان کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ اب جس ہستی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ سیدہ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہا فن تعبیر کے ایک مشہور امام حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن ہیں۔ آپ کی کنیت ام حذیل ہے۔ آپ بصرہ کی رہنے والی تھیں۔ آپ کا شمار تابعی خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عزینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نکاح میں تھیں، جن سے آپ کے ہاں حضرت حذیل کی ولادت ہوئی۔ آپ کے علمی کمالات کی اگر بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کو علم دین سے اس قدر لگاؤ تھا، اس قدر محبت تھی کہ آپ نے 12 ماہ کے مختصر عرصے میں قرآن مجید کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ حفظ کر لیا تھا۔ آپ فن تجوید کی ماہرہ تھیں۔ آپ کو علم القراءت میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد بن سیرین کو قراءت کے معاملے میں کوئی اشکال ہوتا تو آپ بھی اپنی بہن حفصہ کی طرف رجوع فرماتے اور اپنے شاگردوں کو بھی آپ کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ قاضی بصرہ حضرت سیدنا امام ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جسے حفصہ پر فضیلت دے سکوں۔ حضرت حفصہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا انس
حضرت سیدتنا ام عطیہ انصاریہ اپنے بھائی یحییٰ بن سیرین اور امام حسن بصری کی والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم سمیت کئی ہستیوں سے احادیث روایت کی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کردہ احادیث صحاح ستہ میں درج ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذوق عبادت کی اور شوق عبادت کی اگر بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال تک اپنی عبادت گاہ سے بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ آئیں۔ آپ ہر رات آدھا قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں، نیز عیدین اور ایام تشریق کے علاوہ پورے سال کے روزے رکھا کرتی تھیں۔ آپ نے بازار سے ایک باندی خریدی تھی۔ اس سے ایک بار پوچھا گیا کہ تم اپنی مالکہ کو کیسا پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ بہت نیک عورت ہیں، اگر خدا نخواستہ کبھی ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ ساری رات نماز پڑھتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانوں کو عبادت کی جانب راغب کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھیں کہ اے نوجوانوں، جوانی میں نیک اعمال کیا کرو، کیونکہ عمل کرنے کے یہی دن ہیں۔ آپ کی ایک کرامت ذکر کر دوں کہ حضرت حفصہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں چراغ روشن کر کے عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ چراغ بجھ جانے کے باوجود بھی صبح تک آپ کا گھر روشن رہتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی وفات 101 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان پر اپنی رحمت برسائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی علم دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔